मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरतुन नबी के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खुतबे का खुलासा आपके सामने रखा, असहाबे सुफ़ा के बाद मामलात को आपके सामने रखा। अब यहाँ पर जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई और असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कायम हो गया, इसकी तरफ बाद में आते हैं अगले वाक़यात की तरफ। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म नाज़िल किया, वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू। ये आयत अगर आज के दुनिया के मुसलमानों को समझ आ जाए और अल्लाह के अहकामात का पता चल जाए तो यकीन मानिए दारुल कुफर की हैबत वैसे ही खत्म हो जाए और इस्लाम का गलबा करीब आ जाए। और ये बात भी याद रखिए, इस्लाम ने गालिब आके रहना है, इस्लाम गालिब होने के लिए है। ये मैंने और आपने अपने नाम लिखवाने हैं कि हमारा ताल्लुक उस गलबे की जिद्दोजहद करने वालों में से है या उसकी मुखालफत करने वालों में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका को नाजिल किया, किन मजबूर आज लोग दारुल कुफर में बैठे हुए। ये एक तवील मौजू है लेकिन मैं मुख्तसर आज आपको इस हवाले से चंद गुजारिशात अपनी रखूंगा। दारुल कुफर में बैठे हुए आज लोग बड़ी मजबूरियों का रोना रोते हैं और कहते हैं हम बड़े बेबस हैं, हम बड़े मफलूकुल हाल हैं, हमारे ऊपर जबर है। आप अपने मुल्कों में आज़ाद हैं इसलिए आपको पता नहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है, बरतानिया के मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है, कनाडा और अमेरिका में मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है। हम यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायातिहिम मिन शै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम के ऊपर ये आयत मुबारका को नाजिल करके इस बात के ऊपर मोहर तस्दीक को सबत कर दिया कि ये उधर नहीं चल सकता, किसी बंदे का ये उधर नहीं चल सकता कि मैं दारुल कुफर में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं बरतानिया में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं इस्लामी अहकामात के ऊपर एलानिया अमल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ईमान ले आए और ये कहते हम दारुल कुफर में फंसे हुए हैं, फिर अगर वो वहां से हिजरत नहीं करते तो आज के बाद तेरा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मक्का के मफलूकुल हाल मुसलमानों के लिए जो सहाब हैं, जो सहाबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ये जबर की जिंदगी अब जब हिजरत का हुक्म हो गया है तो मजबूरन जिल्लत की पस्ती की जिंदगी नहीं गुजारनी दारुल कुफर में। इसी के ऊपर बस नहीं, ये आयतें पे दर पे हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में यहां तक कह दिया, जब फरिश्ते उनकी रूहों को कब्ज कर रहे होंगे, जब फरिश्ते उनकी रूहों को कब्ज कर रहे होंगे, किन की रूहों को? जो दारुल कुफर में पैसे की वजह से बैठे हुए हैं, रिज़्क़ की वजह से बैठे हुए हैं और कहते हैं हम अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर दारुल कुफर के रहने वाले इस्लाम के इस मसले को समझ लें, और मैं हैरान होता हूं इस्लाम का ये मसला इतना वाज़े, इतना क्लियर, इसके ऊपर इख्तलाफ भी नहीं लेकिन बयान नहीं किया जाता। मिंबर और मेहराब उसकी जिम्मेदारी है कि दारुल कुफर के अंदर रहने के जो आदाब, तरीके, वजूहात हैं उनको भी खुल के बयान करे। दारुल कुफर में बंदा किन चार बुनियादों के ऊपर आता है? बाद मुहद्दिसीन ने 5-6 बुनियादें रखी हैं। एक नीयत ये हो कि मैं दारुल कुफर में इसलिए रह रहा हूं कि मैं यहाँ पे तबलीग करूंगा और यहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दूंगा। ये तो रहना जायज है कि इस्लाम की दावत दे रहा है, तबलीग कर रहा है, एलानिया कर रहा है, इसमें तो किसी किस्म की हरज की बात नहीं है। उधर जाऊंगा, तालीम हासिल करूंगा, इल्म को लूंगा, हुनर सीख के अपने वतन में वापस लौट आऊंगा, ये तो बात जायज है। वहां जाऊंगा, उनके मामलात की निगरानी करूंगा, इस्लामी रियासत के लिए उनको मालूमात, जिसको आप जसूसी कहते हैं, ये मामला तो जायज है दारुल कुफर में रहने के लिए। लेकिन ये मामला क्या है जी? मैं कमाने के लिए जा रहा हूं, कमाई करने के लिए जा रहा हूं, अपनी माली जरूरियात को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। फिर होता क्या है, 2 नस्लें नहीं गुजरती, आपके बच्चे काफर ही नहीं हो जाते उसी दारुल कुफर के, बल्कि यहां से जाने वाले उसी मलका बरतानिया का या किसी भी मुल्क का हलफ भी लेते हैं, उनके साथ वफादारी के वादे भी करते हैं, फिर उन्हीं के होके रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में कहा, जब फरिश्ते दारुल कुफर में रहने वालों की रूहों को खींचेंगे तो उनसे पूछेंगे क्यों अपनी जानों के ऊपर जुल्म करते रहे, तो आगे से कहेंगे हम बड़े मजबूर थे, हम बड़े कमजोर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों का
उन रूह खींचने वाले फरिश्तों का जवाब भी कुरान पाक में बयान कर दिया। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या तुम्हारे ऊपर जमीन को, अल्लाह की जमीन इतनी तंग थी, 56 तो इस्लामी मुमालिक हैं, क्या अल्लाह की जमीन में कोई एक ऐसा दारुल इस्लाम का मुल्क नहीं था जहां की तरफ तुम हिजरत कर जाते? ये बहाना नहीं चल सकता, दारुल कुफर में रहने वाले का ये बहाना नहीं चल सकता कि हमारे पर जबर था। और मुझे दुख होता है दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर, उन्होंने मसले जीबो गरीब गाड़ लिए हैं। बास तो ऐसे हैं, अल्लाह माफ करे, जो अपने आप को कहते हैं हम मनहज सलफ पे हैं, मुआद अल्लाह। क्या मनहज ये सलफ ये है कि दारुल कुफर का जो रईस है उसको भी अमीरुल मोमिनीन मान लिया जाए, उसकी भी उसी तरह अतात और पैरवी की जाए जिस तरह अमीरुल मोमिनीन की जाती है? अमीरुल मोमिनीन तो आज मुसलमानों के हुक्मरान नहीं रहे। हाँ, ये हुकूमतें हैं, ये सल्ते हैं, लेकिन इनके अहकामात भी अमीरुल मोमिनीन या खिलाफत वाले नहीं है। जो काम खिलाफ इस्लाम करेंगे, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इनको टोकना, वो तो अमीरुल मोमिनीन के दौर में भी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे इन्होंने फलसफे गड़े हुए जी इंडिया के अंदर, या पाकिस्तानियों को क्या पता, कनाडा के मुसलमान, अमेरिका, पाकिस्तानियों को क्या पता, ये मुसलमानों को क्या पता, ये बड़े मुतस्सब हैं, ये इनको क्या पता हम कितनी जबर की जिंदगी गुजारे हैं। अज़ानें क्यों नहीं ऊंची देते? मस्जिद नबवी की बुनियादें रखी जा रही थी, अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल किया। और मेरे भाइयों, ये मैंने सिर्फ आपके सामने खुलासा रखा है। कुरान पाक में 20 से ज्यादा आयतें इस हिजरत के, इसकी अहमियत के ऊपर, इसके जबर को ना सहने, कुफार के जबर को ना सहने के ऊपर, और दारुल कुफर से जहां पे भी जिसको चाहे आप दारुल इस्लाम कहते हो, जहां पे भी, जिस मुल्क में भी आपके ऊपर ये जो इस्लाम के बुनियादी अराकीन हैं उनकी अदायगी के अंदर रुकावटें शुरू हो जाएं, तो फिर वहां से हिजरत कर जाना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि इस्लामी अहकामात को छोड़ दिया जाएगा। जी हम यहां पे ही रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे टाइम पे, हम यहां पे ही रहेंगे, अजान नहीं देंगे टाइम पे, हम यहां पे ही रहेंगे, अल्लाह की निदा नहीं लगाएंगे, ये सारे फलसफे जाहलियत के फलसफे हैं। चाहे आपको कोई मनहज सलफ कहने वाला हो, जी रहना जायज है, ये है वो है, कोई जायज नहीं है दारुल कुफर में रहना बगैर उन मकासद के जिनको मुहद्दिसीन ने अहादीस से और कुरान से ड्राइव करके बता दिया, जिनमें से 3 मैंने आपके सामने रखे हैं। ये बात दुरुस्त है। उनमें से एक आपके सामने अभी भी रख चुका हूं कि तालीम के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए दारुल कुफर में आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार की जा सकती है कि जिसको हासिल करके वापस मुसलमान मुल्क में पलट कर मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाए। इनमें इतराज नहीं है। जो बात है मुस्तकिल रिहाइश, 2 नस्लें, 3 नस्लें, 4 नस्लें, आप देख लें, आपके सामने जो लोग बरतानिया, कनाडा वगैरह में गए होंगे, आज उनकी दूसरी नस्ल इस्लाम से दूर हो गई, बेड़ा गर्क हो गया, जनाजे निकल गए इस्लाम और दीन के। दारुल कुफर में रहने के, कोयले की कान में रह के बंदा ये कहे कि कालक मुंह पे नहीं लगनी, ये उसकी बड़ी खाम ख्याली है। अब यहां पे जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई, पहली बात आपको ये बात बतलाई थी, कुबा के अंदर रसूलुल्लाह रुके, सबसे पहले मस्जिद कुबा, मदीना में आए सबसे पहले मस्जिद नबवी। अब पहला ही मशवरा मेरे भाइयों, ये इस्लाम की बुनियाद है। मैं और आप आज इस अहम फरीजे से भी गाफिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तगो-दो मस्जिद कुबा में नमाज के लिए, मस्जिद नबवी की कयाम नमाज के लिए आपके सामने रख चुके हैं वाकया। आज पहला मशवरा किस बात के ऊपर हो रहा है कि नमाज की जो पुकार है, नमाज के बुलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। अभी आपको पता है मक्का के अंदर अजान नहीं थी, कुबा के अंदर अजान नहीं थी। ये मस्जिद नबवी जब बन गई तो सहाबा ने और नबी करीम ने आपस में मुशावरत शुरू की कि क्या किया जाए, किस तरह लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाए। बाद ने मशवरा दिया कि बेल बजाई जाए, जिस तरह टल बजाते हैं गिरजे के अंदर। बाद ने कहा नाकूस बजाया जाए, बाद ने कहा बगल बजाई जाए, बाद ने कहा पहाड़ों के ऊपर मशअले रोशन कर दी जाए, किसी पहाड़ के ऊपर आग लगा दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेल बजाने वाले टल नाकूस के सारे मशवरों को इसलिए मुस्तरद किया कि ये यहूदी और ईसाइयों का शिआर था। जब आग बनाने का मशवरा आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने कहा आग तो वही देखेगा जो उठा हुआ है, जो बाहर निकला हुआ है, तो क्या किया जाए। फिर यह फैसला हुआ कि हमें एक आदमी मुकर्रर करना चाहिए जो लोगों को नमाज की तरफ आवाज दे कि आ जाओ नमाज की तरफ आओ। ये जब मशवरा आया तो सारे सहाबा ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री कर लिया कि ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ करेगा और जब नमाज का कोई वक़्त हो जाए करेगा, पुकार लगाया करेगा, सदा लगाया करेगा।
اب یہ صدا لگانے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن زید انصاری بھی ان صحابہ میں شامل تھے جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ نے بھی فلاں نماز کی صدا لگانی ہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آج غنودگی میں تھا، ایک خواب آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا خواب آیا؟ کہا مجھے خواب میں چند الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ الفاظ کیا سکھائے گئے ہیں؟ تو نماز کی پکار لگاتا ہے، پہلے نماز کی پکار صرف یہ تھی آ جاؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت مقرر ہو گیا، جو عربی کے اندر مختصر سی بات فلاں نماز کا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ چند دن اسی طرح معاملہ چلتا رہا، جب اگلے دن عبداللہ بن زید انصاری آئے رسول اللہ کے پاس، میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے ایک ندا دینے والے نے ندا دی ہے کہ جب تو نمازیوں کو نماز کے لیے بلایا کر تو بجائے یہ کہنے کے کہا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں بتلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب سن کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے تجھے سچی خواب دکھلائی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ تو موجود تھے، وہی آ سکتی تھی، وہی رسول اللہ کو بھی آ سکتی تھی، لیکن یہ احادیث تقریری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہ کریں تو یہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو خواب میں آیا ایک صحابی کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اچھے خواب آئیں گے، بشارات والے خواب آئیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، نبوت کا ہر سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری کے اس خواب کو سنا اور کہا کھڑے ہو جا، جو الفاظ تو نے خواب میں سنے ہیں انہی الفاظ کو پکار، اور آج یہ تو نے یہ نہیں کہنا نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، بلکہ خواب میں جو تجھے سکھلایا گیا ہے حیا علی الصلاح کے بعد حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس بات کا نعرہ بلند کر۔ ابھی عبداللہ بن زید انصاری اذان دینے لگے ہیں، یہ پہلی اذان ہے جو مسجد النبوی میں دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ابھی سویا ہوا تھا، میں نے ایک عظیم خواب دیکھی ہے۔ یہ عبداللہ بن زید انصاری وہی الفاظ تو کہہ رہا ہے جو خواب میں نے ابھی دیکھی ہے۔ گویا حضرت عمر کو اور عبداللہ بن زید انصاری کو بیک وقت ایک ہی وقت میں خواب آیا کہ آج کے بعد نماز کی پکار یہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں میں اور آپ اس پکار سے غافل ہیں۔ اس پکار کا کیا مطلب ہے؟ اس پکار کا مطلب اقامت دین ہے۔ اس پکار کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی ہر ریاست سے بڑا، دنیا کے ہر نظام سے بڑا، دنیا کی ہر سیاست و قیادت سے بڑا، اللہ اکبر۔ یعنی مؤذن تو اذان میں اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، لیکن سیاست کا امام کوئی اور ہے۔ مؤذن تو اذان میں تمہیں پکارتا رہتا ہے اللہ اکبر، زمین اللہ کی ہے، اس زمین پہ نظام اللہ کا چلنا چاہیے، مؤذن تو یہ کہتا رہتا ہے، اور ایک دن میں ایک دفعہ نہیں کہتا، 5 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہتا ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، اور اسی کے اوپر بس ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، شرک کے ہر سلسلے کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمدن۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر اذان کے اندر آپ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور رسول اللہ کی کہی ہوئی بات ہی دین ہے، ادھر سے مؤذن تو اذان لگاتا رہے، آواز دیتا رہے، لیکن نظام ہمیں لاڈ مکالے کا اچھا لگتا ہے، نظام ہمیں غیروں کا اچھا لگتا ہے۔ رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیاست اور ریاست کے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہماری سیاست کے امام مختلف ہیں، ہماری ریاست کے امام مختلف ہیں۔ ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ وہ شعیب کی قوم والا، جیسے شعیب کی قوم نے یہ کہہ دیا تھا اپنی نماز کو مسجد تک رکھا کر، ٹھیک ہے مسجد میں پڑھا کر، مسجد میں تک رہ، بس تیری نماز بازاروں میں کیا کرنے آ گئی ہے؟ تیری نماز ہمیں تجارت کے اصول کیوں سکھاتی ہے؟ تیری نماز ہمیں سود سے کیوں روکتی ہے؟
آج وہی ہماری حالت ہے. نماز کے اندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن بازار میں نہیں ہیں. بازار کے اندر رشوت بھی چلے گی, سود خوری بھی چلے گی, خیانت بھی چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آج امام نام کے تو ہیں مسلمانوں کے لیے, لیکن بازار کے اندر امام نہیں ہے. مسجد کے تو امام ہے, حکومت کے اندر امام نہیں ہے. مسجد کو تو امام ہے, عدالت کے امام نہیں ہے. عدالت میں نظام کوئی اور ہے, حکومت میں نظام کوئی اور ہے, سیاست میں نظام کوئی اور ہے. یہ اذان کا مطلب تھا. اذان کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر اللہ اکبر ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے, تو اذان کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ کی شریعت کو زمین کے اوپر نافذ کر دینا چاہیے. لیکن میں اور آپ غافل ہیں, اور ہم تو اس اذان کا جواب نمازوں میں بھی نہیں دیتے. اور میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, اگر ان اذانوں کا جواب دیتے ہوئے شٹر ڈاؤن ہوتے تو اس کرونا کے لیے تمہیں شٹر ڈاؤن نہ کرنے پڑتے. تم نے اس اذان کا جواب ہی نہیں دیا, تم نے اس حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پہ لبیک کہا ہی نہیں. آج شٹر بھی بند ہیں, اور وہ بہنیں بیٹیاں جن کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ نقاب پہن لو, حجاب پہن لو, پردہ کر لو, اگر کر لیا ہوتا تو آج یہ 2 روپے 10 روپے کا ماسک تمہیں پہننا مجبوری نہ ہوتا. اور کتنی عقل کے اوپر پردے ہیں کہ ماسک تو پہن رہے ہیں, پردہ پھر نہیں کرنا, حجاب کرنے کے اوپر پابندی ہے, ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر ایک وائرس سے بچنے کے لیے ماسک مرد بھی پہن رہا ہے, مرد بھی, عورتیں تو پہن رہی ہیں, مرد بھی پہن رہا ہے, عورت مرد سب پہن رہے ہیں. کس کے کہنے کے اوپر؟ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر. کیوں جی؟ وائرس چلا جائے گا. اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ حجاب لے لو, نقاب کر لو, پردہ کر لو, جو قیامت کے دن وائرس نہیں ہے, دردناک عذاب ہے, دردناک آگ ہے, اس کی وجہ سے ماسک نہیں پہننا, اس کی وجہ سے حجاب نہیں لینا, اس کی وجہ سے نقاب نہیں لینا. یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. ہم عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر کے اوپر تو ایمان لے آئے ہیں, اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, امت کی ساری عورتوں کو کہہ دو جب بھی گھر سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلا کریں. اللہ کی بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. آج وہ لوگ بھی کہاں ہیں جی, پردہ بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے اندر جی, حجاب پہن کے عورت جاب کیسے کر سکتی ہے. آج ماسک پہن کے 20 دن نہیں 1 سال ہو گیا ہے, ماسک پہنے میں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی جاب بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں. ماسک کا کبھی کسی نے کہا کہ ماسک رکاوٹ ہے جاب کسی کاروبار کے لیے؟ اگر ماسک میں رکاوٹ نہیں ہے تو حجاب میں کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ صرف گندے فلسفے ہیں, بےہودہ فلسفے ہیں جو معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کرے. جب اس اذان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کر دیا, عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر کے خواب کی تائید کے بعد یہ بات پکی ہوگی کہ آج کے بعد جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ بلایا جائے گا. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ضمنی طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی مؤذن مقرر کیا, حضرت عبداللہ ابن مخدوم کو بھی مؤذن مقرر کیا. جب ابو محذورہ کو مقرر کیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم, یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اذان میں ایڈ ہوئے ہیں. یہ لوگوں نے خام خواہ کا آپ کو مغالطہ, دھوکہ اور پراپوگنڈا بنایا ہوا ہے جی. اور یہ پراپوگنڈا صرف اس بات کے اوپر نہیں ہے, کئی باتوں میں ہے. یہ جی یہ الفاظ نبی کریم کے بعد ہے. نبی کریم کی صحیح حدیث میں ابو محذورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم یہ الفاظ کہا کرو تو فجر کی نماز کے بعد یہ لفظ بھی کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم. یہ نبی کریم کا حکم ہے جو بعد میں لوگوں نے خام خواہ کے درمیان مشہور کر دیا. یہ جی نبی کے دور میں نہیں تھا. یہ وہی بات ہے جو مشہور ہے. یہ جی نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت ادا نہیں کی گئی, یہ بھی جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نماز تراویح باجماعت 3 دن تک ادا کی گئی ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام 1 مرتبہ بھی کر دیں, 1 مرتبہ بھی کر دیں تو اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. یا وہ ہمیشہ کے لیے سنت اختیار کی جا سکتی ہے یا اس کی ہمیشہ کے لیے جواز بن جاتا ہے. عام فہم بات ہے. رسول اللہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ 1. اگر کوئی بندہ ہر سال حج کرے تو وہ غیر مسنون عمل ہوگا. 3 دن تو رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ تراویح باجماعت پڑھی گئی ہے, تو اس کے بعد کوئی پورا رمضان بھی پڑھ لے گا تو یہ غیر مسنون, یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھی, یہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں آئی ہے.
ایک مرتبہ بھی پڑھ لی ہوتی باجماعت تو بھی پڑھنا جائز ہوتا، 3 دن پڑھی اور اس کے بعد اس لیے نہ پڑھی، یہ بھی بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اور ان کے اوپر مشقت نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کی اجازت موجود ہے۔ یہ خام خواہ کا معاشرے کے اندر غلط العام پراپوگنڈا ہے کہ جی اذان کے الفاظ بعد میں آئے تھے، جی دو اذانیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی اصل موجود ہے، فجر کی 2 اذانوں کی، فجر کی۔ نبی کریم نے خود فرمایا کہ فلاں جب اذان دے تو کھا پی لیا کرو، ہاں جب یہ اذان ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا ترک کر لیا کرو۔ گویا ان سب کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی بات یاد رکھیے، خلفائے راشدین کا جو کوئی بھی اجتہادی عمل ہو اس کے اوپر بھی نبی کریم کی مہر موجود ہے کہ تم پہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو معاشرے میں بات مشہور ہے یہ جی 2 اذانیں حضرت عثمان کے دور میں ہوا کرتی تھی جمعے کی، یہ نہیں دیا کرتے میرے بھائیوں۔ یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، 2 اذانوں کی اصل اطلاع کی فجر کے وقت موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جو جمعے کی دوسری اذان دی ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیے، میں کوئی فقہی اختلاف یا اختلافی مسئلے، آج سیرت کا باب ہے اور سیرت کا باب الحمدللہ 1 سال سے چل رہا ہے، اختلافی مسئلہ بیان کرنے کی اس وجہ سے کہ مناظرانہ طبیعت کی وجہ سے یا مناظرانہ رنگ دینے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے جمعے کی جو اذان دی تھی وہ دوسری کس کے لیے تھی؟ بازار کے لوگوں کے لیے تھی نا، کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے، مسجد النبی میں جو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز بازار تک نہیں جاتی، تو حضرت عثمان نے کہا جاؤ بازار میں بھی تو اذان دے کے آؤ، ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ مقصد تو یہ تھا نا کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے، صرف یہی مقصد تھا۔ آج وہ مقصد سپیکر جب پورا کر دیتا ہے، سپیکر سے کلومیٹر دور دور تک آواز چلی جاتی ہے، تو وہ جو علت تھی، وہ جو وجہ تھی، اور اگر کسی کو زیادہ، میں یہ نہیں کہتا، آپ کو پتا ہمارے مکتبہ فکر کے اندر بھی 2 اذانوں کا بعض علماء قائل ہیں، لیکن ایک درد دل سے بندہ درخواست تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دوسری اذان دینی ہے دیں، لیکن اگر سنت خلفائے راشدین پہ عمل کرنا ہے تو من وعن اسی طرح عمل کریں، مؤذن کو بازار میں بھیجیں، دوسری اذان بازار میں دے کے آئے۔ مسجد میں ہوتی تھی، بازار میں ہوا کرتی تھی، بازار والوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو اگر 2 اذانیں دینی ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی قریب کی مارکیٹ میں ایک بندہ بھیج دیا کرے، وہ بنیادی طور پہ ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک مسجد میں ہو رہی ہے، ایک بازار میں ہو رہی ہے۔ بازار کی اذان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اطلاع مل جائے نمازیوں کو، مسجد کی طرف چل پڑیں۔ گویا یہ باتیں معاشرے میں غلط العام ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے جب چلے گئے تھے ان کے بعد بھی دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے بعد بھی ثواب کا کوئی عمل ایجاد کیا جا سکتا ہے، ان کے بعد بھی عبادات میں کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں اور آپ، بلکہ میں اور آپ نہیں، نبی کریم تو یہ چاہتے ہیں ان کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا نبی نہیں چاہتے امت جنت میں چلی جائے؟ کیا نبی نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں؟ نبی کریم نے صحابہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ دیا تھا، میرے صحابہ گواہو میں نے دین پورا پہنچا دیا۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہیں، ہاں ہاں نبی کریم نے دین پورا پہنچا دیا تھا، لیکن جو اگلا جملہ وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے گواہی دی، ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین پورا پہنچا دیا، ہم گواہ ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے بھی رسول اللہ کو ایک بات کے اوپر گواہ بنا لیا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے اگر ہمیں گواہ بنایا نا کہ آپ نے دین پورا پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین پورا پہنچایا ہے، لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ رہنا جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم صحابہ نے ان میں سے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دی ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، یہ یک طرفہ بات نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کے الفاظ نہیں تھے میں نے دین پورا پہنچایا، بلکہ صحابہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا نا تو ہم نے بھی پورے دین کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دیا ہے۔ گویا دین کہاں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں بیان ہوا، جس کے اوپر رسول اللہ کے دور میں صحابہ نے عمل کر دیا، بس اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مولوی اٹھے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کا اٹھے اور اٹھ کے کہنا شروع کر دے نیکی کا یہ عمل
رسول اللہ نے تو نہیں تھا امت کو بتایا، رسول اللہ کو خبر نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ وہ بندہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، وہ نیکی کا عمل ایجاد نہیں کر سکتا، وہ بندہ بدعت تو ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے اور میرے بھائیوں، یہ کیسا فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، معاذ اللہ، یہ ہماری بات نہیں ہے، جن لوگوں کا عقیدہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اٹھے تھے چپکے چپکے اٹھے تھے، معاذ اللہ چپکے چپکے اٹھے، چپکے چپکے ساری رات عبادت کی تھی، چپکے چپکے آ کے سو گئے تھے۔ امی عائشہ نے غلطی سے معاذ اللہ دیکھ لیا تھا، امی عائشہ نے امت کو خبر کر دی کہ رسول اللہ اس رات کو نکلے تھے، ساری رات عبادت کی۔ کیا رسول اور پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہ خود تو ساری رات، کوئی اہم دن ہو جس رات کی عبادتیں قبول و منظور ہونی ہو، وہ خود تو اس دن کر لیں اور امت کو اس کی اطلاع نہ دیں؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کو کسی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے، نبیوں کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو چیز ان تک پہنچے آگے ابلاغ کر دیں۔ نبی صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو اللہ کہے ان کا ابلاغ کر دیا جائے۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس طرح کے جو وہم ہیں اور اس طرح کی جو غلط العام باتیں ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 3 باتیں معاشرے میں بڑی غلط مشہور ہیں۔ یہ جی الصلاۃ خیر من النوم، یہ جی تراویح، یہ بھی تو بعد میں ایجاد ہوئی تھی۔ اگر یہ بعد میں ایجاد ہوئی تھی تو ہم بھی جو چاہے ایجاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔